بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، موجودہ جو ملک کے حالات ہیں، ان ملک کے حالات کو پیش نظر رکھ کر مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو خاص طور پر اپنے اندر سخاوت اور فیاضی، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ اسلام نے لوگوں کی مدد، لوگوں کی بھوک پیاس کو مٹانے کی، کھانا مہیا کرانے کی، ضروریات کو پورا کرنے کی بہت اہمیت دی ہے۔ مسلمانوں میں یہ خاص صفت اللہ تبارک و تعالی نے عنایت بھی کی ہے۔ چنانچہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان حالات میں جس قوم نے لوگوں کی بڑھ چڑھ کر کے سب سے زیادہ مدد کیا ہے وہ قوم مسلم ہے۔ لیکن آئندہ جو حالات آنے والے ہیں اس میں ہم مسلمان بھائیوں کو خاص طور پر اپنے اندر اس صفت کو اور زیادہ اجاگر کر لینا ہے اور اس صفت میں اور زیادہ جلا پیدا کر لینا ہے۔ لہٰذا اس سلسلے کا ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک دو واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں دلچسپی بھی ہے اور نصیحت بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مجلس میں تشریف فرما ہے۔ ایک مانگنے والا آیا، آپ نے کہا کہ بیٹھو، ابھی تو فی الحال کچھ نہیں ہے۔ دوسرا آیا، اس کو بٹھایا، تیسرا آیا، اس کو بھی بٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 اوقیہ صدقہ، 4 اوقیہ یعنی 4 تھیلے، یوں سمجھیے 4 تھیلے کچھ مال صدقے کی عنایت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کو بلایا، 1 تھیلا دیا، دوسرے کو، تیسرے کو، سب تینوں کو 1 تھیلے دے دیے جو مانگنے کے لیے آئے تھے۔ چوتھا تھیلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی کوئی ہے جو میں اس کو دے سکوں، کوئی مستحق، لیکن کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، کسی نے آم ہی نہیں بھری۔ آپ اس کو گھر لے کر کے چلے گئے۔ رات کو اپنے بستر کے، اپنے تکیے کے نیچے اس تھیلے کو رکھ لیا۔ نیند نہیں آ رہی ہے، بے چین، پریشان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آقا آپ آج سو نہیں رہے ہیں، کچھ پریشان ہیں، ادھر ادھر اٹھ بیٹھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ جب زیادہ ماں عائشہ نے اصرار کیا تو آپ نے اپنے تکیے کے نیچے سے وہ تھیلا نکالا اور تھیلا نکال کر کے کہا کہ یہ تھیلا ہے جو مجھے سونے نہیں دیتا۔ ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے اور میرے گھر میں ایک مال رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال بہت زیادہ آیا کرتے تھے۔ جو عام طور پر یہ تصویر بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، یہ ایک مخصوص وقت کے حالات تھے، ایک خاص وقت میں یہ تھے۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت دولت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس رکھا نہیں، لوگوں میں تقسیم کیا، لوگوں میں بانٹا، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ اب میں آپ کو اور ایک واقعہ بتاؤں۔ وہ واقعہ اگرچہ مسلم سماج کا نہیں ہے، لیکن ایک نیک شخص جو اپنے نبی کے زمانے، اپنے زمانے کے نبی پر ایمان رکھتا تھا اور اولیاء میں سے تھا، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، حاتم طائی۔ اور اس واقعے سے، اگلے واقعے سے میں یہ خالی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جب آدمی انسانوں کی خدمت کا ارادہ کرتا ہے، لوگوں کی خدمت کا ارادہ کرتا ہے، تو قدرت بھی اس کی مدد کرتی ہے۔ آپ نے حاتم کا نام تو سنا ہوگا۔ حاتم طائی پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ سخی مشہور ہے، اور سخاوت اور حاتم یہ دونوں گویا ایک ہی نام ہو گئے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حاتم طائی جس زمانے میں تھے، کسی وقت وہاں قحط سالی آئی، یعنی بارش نہیں ہوئی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے غربت آ گئی، چوپائے مر گئے۔ اس زمانے کا مال چوپائے ہی تھے، یعنی جانور ہی تھے۔ اس کی بیوی معاویہ بتاتی ہے کہ اس سال ایک رات ایسی آئی کہ ہمارے پورے گھر والے بھوکے سوئے۔ میرے 2 بچے عدی اور صفانہ بھوکے سوئے اور سو نہیں رہے ہیں۔
عدی کو حاتم نے اپنی گود میں لے رکھا ہے، بہلا رہے ہیں، اور صفانہ کو میں نے اپنی گود میں لے رکھا ہے، ہم بہلا رہے ہیں، کسی طرح بہلا پھسلا کر کے ہم نے ان کو سلایا۔ اب حاتم نے دیکھا کہ میری بیوی بھی نہیں سو رہی ہے، تو اب وہ بیوی کو بہلانا شروع کر دیتے ہیں، بیوی بہلتے بہلتے نہیں سو رہی ہے، لیکن جب بیوی نے یہ محسوس کیا کہ مجھ کو بہلانے کے لیے میرا شوہر یعنی حاتم پریشان ہو رہا ہے، تو یوں ہی جان بوجھ کر کے بغیر نیند کے آنکھیں انہوں نے بند کر لی۔ آنکھیں بند کر لی، اتنے میں دیکھتی ہیں کہ خیمے کے باہر سے کوئی پرچھائی آ رہی ہے۔ پرچھائی قریب آئی، دیکھا ایک عورت ہے، اور وہ کہہ رہی ہے حاتم میرے بچے بھوکے ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، ان کو کوئی کھانا کھلا دو ورنہ بھوک سے مر جائیں گے۔ حاتم نے کہا جا لے کیا، اور وہ فوراً اٹھا اور اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کو اس نے ذبح کر دیا۔ حاتم کی بیوی تلملا کر کے اٹھی کہ حاتم تم کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلایا ہے، بھوک کی وجہ سے وہ سو نہیں رہے تھے۔ حاتم خاموش، جا کر کے اس نے گھوڑے کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد آگ لگائی، پکانا شروع کیا۔ وہ عورت آئی، عورت کو اس نے چھری دیا، کہا گوشت کاٹ کر کے کھاؤ۔ پھر حاتم نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بھی اٹھا لو، اپنے بچوں کو بھی اٹھا لو، وہ بھی گوشت وغیرہ کھا لیں، بھوکے سوئے ہیں۔ اتنا کہا، اس کے بعد فوراً اس نے دوسرا جملہ کہا کہ اچھا ہم لوگ اپنے بچوں کو کھلا لیں، حالانکہ سارے لوگ محلے کے بھوکے ہی ہیں، اگر ان لوگوں کو ہم نے نہیں کھلایا، ہم نے خود کھا لیا تو یہ بڑی کمینگی کی بات معلوم ہوتی۔ چنانچہ وہ سارے خیموں کے پاس، سارے گھروں کے پاس وہ گیا، سب کو اٹھایا، کہا کھانا حاضر ہے، آپ لوگ کھائیے، اور لوگ چلے آئے دوڑے، کھانا کھایا۔ حاتم اپنے گھر کے اپنے خیمے کے کونے میں بیٹھا، یہ منظر دیکھتا رہا یہاں تک کہ سارا کھانا ختم ہو گیا۔ حاتم نے اپنے منہ میں ایک بوٹی بھی نہیں ڈالی۔ اسی حاتم کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب یہ حاتم کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد اس کی قبر کے پاس سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ حاتم جب زندہ تھا تو مہمانوں کو کھانا کھلاتا تھا، مرنے کے بعد بھی کھلاتا ہے۔ چنانچہ ایک قافلہ گزرا جس میں ایک شخص کا نام تھا ابو الخیبری۔ اس قافلے نے اس جگہ پر کہ جہاں حاتم کی قبر ہے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ ابو الخیبری اس قافلے کا ایک آدمی تھا، اس نے جا کر کے حاتم تائی کی قبر پر پیر مارنا شروع کیا اور کہا کہ حاتم ہم تمہاری قبر کے پاس اتر رہے ہیں، مہمان ہو رہے ہیں، تم کو ہماری مہمان نوازی کرنا چاہیے۔ قبیلہ طے کے لوگ کہتے ہیں کہ حاتم مرنے کے بعد بھی مہمان نوازی کرتا ہے۔ قافلے کے لوگوں نے کہا عجیب بیوقوف آدمی ہو، یہ آدمی جو مر گیا قبر میں دفن ہے اس سے تم مہمان نوازی طلب کرتے ہو، اس سے کھانا مانگ رہے ہو، اس سے یہ چاہتے ہو کہ وہ مہمانی کرے۔ اس نے کہا نہیں، قبیلے طے کے لوگ کہتے ہیں، اس لیے میں نے کہا۔ رات ہو گئی، لوگ سوئے، اچانک یہ ابو الخیبری جو حاتم سے اس کی قبر پر مہمانی کا مطالبہ کر رہا تھا وہ چونک کر کے اٹھا۔ قافلے کے لوگ دوسرے اٹھے چونک کر کے کہ کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی؟ کہا ارے کسی نے میری اونٹنی کو جس پر میں سوار ہو کر کے جاؤں گا اس کے پیر کاٹ دیے۔ جا کر کے قریب دیکھا تو صحیح میں اس کے پیر کٹے ہوئے۔ اب لوگوں نے کہا پیر کٹ گئے، اب اس کو ذبح کرو، کھا لیتے ہیں۔ ذبح کیا، لوگوں نے کھایا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی حاتم سے تم نے کیا کیا تھا، مہمانی کا مطالبہ کیا تھا، تو تمہاری مہمانی ہو گئی۔ اب صبح میں ظاہر ہے اس کے پاس اب وہ اونٹنی نہیں تھی کہ اس پر اپنا سفر جاری رکھ سکے، اپنا سفر کرے، اونٹنی تو ذبح کر کے کھا لی گئی۔ ایک دوسرے آدمی کے اونٹ پر وہ بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے کہ ایک آدمی دور سے آواز لگاتا ہوا آ رہا ہے، ایک اونٹ کے ساتھ، ایک غلام ایک اونٹ لیے ہے اور ایک دوسرا آدمی اونٹ پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو قافلہ آگے جا رہا ہے رک جائے، اس قافلے میں کوئی ابو الخیبری ہے وہ رک جائے، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے۔
وہ قافلہ رکا، آواز سن کر کے قافلہ رکا۔ اب وہ جب قافلے کے پاس وہ آدمی اونٹ کے ساتھ پہنچا تو کہا کہ دیکھیے صاحب، میں عدی ہوں، یا حاتم کا بیٹا ہوں، رات کو میرے ابا میرے خواب میں آئے تھے اور کہا تھا کہ ایک شخص میری قبر پر مجھ سے مہمانی کا مطالبہ کر رہا ہے، چنانچہ میں نے اس کی اونٹنی کو ذبح کر دیا، اب تم اس کو ایک نیا اونٹ دے دو تاکہ وہ اپنا سفر آرام سے کر سکے۔ یقینی بات ہے کہ ایک مردہ اپنی قبر سے اٹھ کر کے ذبح نہیں کر سکتا، ایک مردہ کسی کو خواب نہیں دکھلا سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس بات کو بتاتی ہے کہ اگر آدمی واقعی میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور چھوٹا سا 2 منٹ کا واقعہ آپ سن لیجئے۔ میں نے کسی وقت پڑھا تھا 1845 میں جرمن میں ایک شخص تھا، وہ کپڑے سلائی کرتا تھا اور اس وقت سلائی مشین نہیں تھی، سوئی جو ہاتھ سے سلائی ہوتی ہے اسی سوئی سے لوگوں کے کپڑے سیتا تھا، اسی سے اس کا پیٹ پلتا تھا۔ اس نے بہت دیکھا بہت پریشانی ہوتی ہے، مشین بنانا شروع کر دیا۔ اس نے بہت دماغ لگا کر کے مشین بنایا سلائی کی، اور بنا کر کے مکمل تیار کر دیا، لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو یہ مشین ہے، اس کو چلنا چاہیے، اب ہم لوگوں کو ہاتھ سے نہیں سلائی کرنا پڑے گا، مشین سے سلیں گے۔ مشین پوری تیار کر دی، اس میں سوئی لگا دی۔ اب جو ہاتھ کی سوئی ہوتی ہے اس میں پیچھے سوراخ ہوتا ہے، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ اس نے اس میں پیچھے سوراخ کیا اور مشین میں لگایا، مشین نہیں چل رہی ہے، سلائی نہیں کر رہی۔ بہت پریشان کی ساری چیزیں تو میں نے تیار کر دی، اس کے تمام پرزے کمپلیٹ ہو گئے، اس کے باوجود یہ چلتی کیوں نہیں؟ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ پورے گاؤں کے لوگ میرے گھر پہ آئے ہیں اور ان سب کے ہاتھ میں ایک برچھا ہے، تلوار ہے، اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ اگر مشین آج تم نے بنا کر کے نہیں دے دیا تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ اور ان سب کی تلواروں یا برچھیوں میں منہ پر، تلوار کے منہ پر یا برچھیوں کے منہ پر سوراخ ہے۔ اس آدمی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو اشارہ ہے قدرت کی طرف سے، وہ اشارہ یہ ہے کہ جو میں مشین میں سوئی لگا رہا ہوں تو وہ سوئی وہی عام والی سوئی لگا رہا ہوں کہ پیچھے اس کے سوراخ ہے، وہ پیچھے والا سوراخ نہیں چلے گا، سوئی کے منہ پر سوراخ کرنا پڑے گا، اور اس سوئی کے منہ پر سوراخ کر کے مجھ کو مشین میں لگانا پڑے گا۔ چنانچہ اس نے منہ پر سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد جب مشین میں لگایا، مشین چل گئی۔ اس کا مطلب واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے اس کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو دوسروں کی مدد پر آمادہ ہو جانا چاہیے، اور آئندہ جس طرح کے حالات آنے والے ہیں ان حالات کے پیش نظر اپنی اس خاص صفت میں بڑھوتری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات کا یہ خیال رکھیں کہ جو کچھ ہم لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، جس طرح سے مدد کر رہے ہیں، اگر یہی مدد ہم مسجدوں سے کریں تو اس سے اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کی اہمیت لوگوں میں بیٹھے گی۔ ایک خاص فرد کا نام ہونے کے بجائے مسلمانوں کی نمائندگی ہوگی، اور لوگ یہ سوچیں گے کہ مسلمانوں کے مذہب میں لوگوں کی مدد کرنا فرض قرار دیا گیا ہے، اور اسی مذہبی فریضے کی وجہ سے مسلمان مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پنجاب میں گرودوارے میں اس وقت بہت لوگوں نے کھانا کھلایا، تو پنجاب کی پولیس نے ان کے اعزاز میں مارچ نکالا، اور پوری دنیا میں یہ پیغام گیا کہ سکھ مذہب میں لوگوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو بھوک مٹانا، یہ بہت بڑا ثواب کا کام مانا جاتا ہے، اور ان کے مذہبی شعار میں ہے، اس کا یہ مذہبی عمل ہے، مذہبی کام ہے۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کو جو مدد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بڑا بدلہ عنایت کرے گا۔ لیکن وہی مدد اگر ہم مسجد کے پلیٹ فارم سے، مسجد کے اسٹیج سے اگر ہم کرتے ہوتے تو آج یہ لوگوں میں پیغام جاتا کہ مسلمانوں نے مدد کیا
حکومت اس کا شکریہ ادا کرتی، اور ساتھ ہی یہ ایک اچھا پیغام اخلاص کے ساتھ جاتا۔ مسجد سے ہم دیتے، ظاہر ہے کہ دوسری جگہ کے مقابلے میں مسجد سے دینے میں ہماری نیتوں میں اور زیادہ نکھار پیدا ہو جاتا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آئندہ کے حالات کے لیے تیار رکھے، اور آئندہ کے حالات پوری دنیا کے لیے سازگار ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔